ہم اور آپ سلمان خان کا نام سن لیتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، بیٹا بڑا ہوا ہاں یہ سلمان خان بنے گا۔ سلمان خان کی صورتیں ہمیں یاد ہے، لیکن صحابہ کرام کی صورتیں یاد نہیں ہے۔ ہمیں شاہ رخ کا اسٹائل یاد ہے، ہمیں سلمان کا اسٹائل یاد ہے، ہمیں ان کی حرکت و سکنات یاد ہے، لیکن میرے بھائیوں چلو بھر پانی میں ڈوب رکھنے کا مقام ہے۔ ہمیں حضرت علی یاد نہیں ہے، ہمیں ابو بکر صدیق یاد نہیں ہے، ہمیں عمر فاروق یاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد نہیں ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ دریا نے ایک بہت بڑی مچھلی باہر نکال دیا ہے، دریا نے پانی کو چھلانگ لگایا، موجیں اس طرف ماری دریا کہ ایک بہت بڑی مچھلی باہر نکل آئی۔ دریا نے ایک بہت بڑا جانور مچھلی کی شکل میں باہر کر دیا۔ اس مچھلی کو جب ان لشکروں نے اٹھایا اور پکایا اور کھانا کھایا، اس کا بھوجن کیا، تو میرے بھائیوں 300 آدمی نے ایک ایک دن نہیں 18 راتوں تک اس مچھلی کو کھایا۔ لمبی بھوک سے آزمائے گئے۔ ہاں قرآن کی آیت اٹھائیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہم لوگوں کو بھوک سے آزمائیں گے، ہم لوگوں کو مال میں کمیاں کر کے آزمائیں گے، پھلوں میں کمیاں کر کے آزمائیں گے، ہم لوگوں کی اولاد چھین کر ہم انہیں آزمائیں گے۔ اللہ کے رسول بھوک سے پریشان۔ کسی نے لکھا چڑھتے سورج دوپہر کے وقت آپ نکلے، کسی نے کہا رات کی تاریکی میں نکلے، بہرکیف جو بھی ہو بھوک کی وجہ سے آپ نکلے۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے دیکھا، سلام علام کیا، کہا ابو بکر رات کی تاریکی میں کیوں؟ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی بھوک نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اس لیے میں رات کی تاریکی میں نکل پڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میرا بھی وہی حال ہے، میرا بھی وہی کنڈیشن ہے، میری بھی وہی حالت ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے نکل پڑا ہوں۔ تھوڑی دیر اور چلے، پھر اور حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھ رہے اے عمر رات کی تاریکیوں میں تمہیں کس نے نکالنے پر مجبور کر دیا؟ حضرت عمر کہہ رہے اے اللہ کے نبی اور اے ابو بکر صدیق مجھے بھوک کی وجہ سے نکلنا پڑا ہے، بھوک کی بے چینی نے مجھے راستے میں نکال دیا ہے۔ راستے میں کوئی آدمی مل جائے، کوئی غریب کی مدد کرنے والا مل جائے، کوئی مسکین کی مدد کرنے والا مل جائے، تھوڑا سا کھانا مل جائے، اسی کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں گے، اس لیے رات کی تاریکی میں نکل پڑا ہوں، رات کی تاریکی میں نکل پڑا ہوں۔ میرے بھائیوں غور کیجیے اس زندگی پر، صحابہ کرام کی زندگی پر۔ پھر یہ تینوں معزز مہمان چل دیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چل دیے، جو مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہ تین عظیم شخصیت میزبان کے طور پر ان کے گھر چلے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بی بی نے آواز دی، کون؟ میرے بھائیوں نبی اکرم نے اپنی تعریف کی، ابو بکر نے اپنا انٹروڈکشن دیا، حضرت عمر نے اپنا انٹروڈکشن دیا، اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، ابو ایوب انصاری کو آواز دی گئی، ابو ایوب انصاری آئے، دیکھا کہ رات کے وقت یہ معزز تینوں مہمان آئے، اہلاً سہلاً کہا گیا، مرحبا کہا گیا، خوش آمدید کہا گیا، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ میرے بھائیوں تین عظیم شخصیت مہمان کے طور پر ان کے گھر میں آئے، خوشیاں گھر میں چھا گئی، خوشیاں گھر میں چھا گئی، لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا کوئی مقصد سے آئے ہیں یا پھر مہمان نوازی کرنے کے لیے آئے؟ آپ نے کہا اے میرے میزبان، اے ابو ایوب، ہمیں بھوک کی وجہ سے یہاں آنا پڑا ہے، بھوک کی وجہ سے آپ کے گھر چل دیے ہیں۔ لیکن ابو ایوب انصاری کے گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ ایک بکری ہے، ایک بکری ہے، آپ نے فرمایا اگر دودھ دینے والی بکری ہے اس کو ذبح مت کرو، اگر بکری کے پاس بچہ ہے، اگر بکری بچے والی ہے تو اس کو ذبح مت کرو۔ ابو ایوب انصاری نے پھر بھی اس بکری کو ذبح،
تب اس بکری کو ذبح نہیں کیا، ایک بکری کے بچی کو ذبح کیا اور ان کی بیوی کو حکم دیا، او میری بیوی تم جلدی سے آٹا گوندو، روٹی بناؤ، ہم ادھر گوشت کو بوٹی بوٹی کر رہے ہیں اور کسی کڑھائی میں کسی برتن میں چڑھا دیتے ہیں، ہم گوشت پکاتے تم روٹیاں پکاؤ۔ روٹی بن کے تیار، گوشت پک کے تیار، کھانا لایا گیا۔ اللہ کے نبی کھانا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق کھانا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی کو ٹکڑا کیا جاتا ہے اور اس ٹکڑے کو لے کر، گوشت کی ایک بوٹی کو لے کر آپ اپنے حلق تک لے جا رہے ہیں، آپ اپنے منہ تک لے جا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں، عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں، اے عمر فاروق، اے ابو بکر صدیق، اللہ کی قسم لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے ابو بکر، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، بھوک کی وجہ سے نکلے، جن گھر میں پہنچے ان گھر کا بھی کنڈیشن وہی، ان گھر کی بھی حالت وہی، پھر بھی روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، گوشت کی ایک بوٹی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، پھر بھی ان نعمتوں کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے ابو بکر، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت میں سوال کرے گا۔ غور کیجئے، ہم اور آپ شادیوں میں کتنے فضول خرچے کرتے ہیں، کتنے کھانا بیکار کرتے ہیں، فنکشن میں کتنی چیزیں برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 10 والی اگر کھانا ہو، ایک جگہ 10 آدمی کا کھانا بنے تو ظاہر سی بات ہے کچھ برباد ہوں گے، لیکن کوشش کی جائے کہ اس سے بچا جائیں، فضول خرچ سے بچا جائیں۔ لیکن ہم اور آپ بڑے فخر سے، ہاں ہمارے گھر میں اتنا کھانا بنا ہے، کوئی کھانے والا ہو یا نہ ہو، برباد ہو اس سے مطلب نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ افسوس ہے ہمارے گھر میں اتنا کھانا بیکار ہو، ضائع ہو گیا، کوئی یہ نہیں کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے ابو بکر صدیق، اللہ کی قسم ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کا ایک اور منظر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کے قریب آدمی کو ایک لشکر کے روپ میں ساحل بحر میں بھیج دیا، کسی سمندر کا یاترا کرنے کے لیے بھیج دیا، کسی سفر میں بھیج دیا۔ یہ 300 آدمی چلنے لگے، یہ 300 آدمی کا لشکر چلنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، راستے میں توشہ ختم ہو گیا، کھانے کا سامان ختم ہو گیا، جتنا کھانا لایا تھا میرے بھائیوں پٹنہ جاتے جاتے ختم ہو گیا، اور وہاں ندی میں پہنچنا ہے، وہاں سمندر میں پہنچنا ہے، کھانا ختم ہو گیا۔ اس لشکر کا امیر ابو عبیدہ ابن الجراح کو بنایا۔ ابو عبیدہ نے سارے لشکروں کو حکم دیا، اے لشکروں، اے 300 آدمی کی جماعتوں، اے 300 آدمی کی لشکروں، سنو، تمہارے پاس جتنے جتنے سامان ہیں سب لوگ اپنے اپنے سامان کو ایک جگہ جمع کر دو۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس چند کھجوریں ہوں، کسی کے پاس کم ہو، کسی کے پاس زیادہ ہو، سب مل کے ایک جگہ جمع کر دو۔ جب جمع کیا گیا، کھجور کے 2 بڑے تھیلے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ان کھجوروں میں سے لوگ کھانے لگے، صحابہ کرام کھانے لگے، وہ لشکر کھانے لگے، 2 کھجوریں کھانے لگے، 3 کھجوریں کھانے لگے۔ پھر ایسا ہوا، کسی کی قسمت میں ایک ہی کھجور، کسی کی قسمت میں کبھی کبھی آتا، کبھی کبھی نہیں آتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ لشکر کہنے لگے کہ ہمیں اس کھجور کا احساس اس وقت ہوا جب ہمیں ایک کھجور بھی نہیں مل رہی تھی۔ پھر ایسا ٹائم آیا، ایسا موقع آیا کہ یہ کھجور بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھیے، قدرت کی طاقت دیکھیے۔ جب سمندر پر پہنچ گئے، راستہ بھی بہت دور ہے لیکن پہنچے، آنا پھر ہوگا، سامان نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اتنے میں دیکھا کہ دریا نے ایک بہت بڑی مچھلی باہر نکال دیا ہے۔ دریا نے پانی کو چھلانگ لگایا، موجیں اس طرف ماری دریا کہ ایک بہت بڑی مچھلی باہر نکل آئی۔ دریا نے ایک بہت بڑا جانور مچھلی کی شکل میں باہر کر دیا۔ اس مچھلی کو جب ان لشکروں نے اٹھایا
اور پکایا اور کھانا کھایا، اس کا بھوجن کیا، تو میرے بھائیوں 300 آدمی نے ایک ایک دن نہیں 18 راتوں تک اس مچھلی کو کھایا۔ قسمت دیکھیے، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج کھا لیے کل کیا ملے گا، سوچئے، لیکن اتنا نہیں۔ میرے بھائیوں انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو ہم ابھی کھانا کھا لیے، یہ مت سوچئے کہ ہم شام کو کیا کھائیں گے، شام کو اللہ کھلائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیوی اس وقت بناؤ جب کھلانے کے لائق ہو جاؤ، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ بیوی لے کر آ جاؤ، قسمت کھل جائے گی، کھانا کا دروازہ کھل جائے گا۔ میرے بھائیوں ایک اللہ ہی ہے جو تمہاری قسمت کھلواتا ہے۔ لوگ تو تمہارے دروازے بند کروا رہے ہیں، لوگ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دروازہ بند ہو جائے گا، تم بیوی لاؤ گے، تم خود کھانے کے لائق نہیں، بیوی کو کیا کھلاؤ گے؟ لیکن میرے نبی کا فرمان اللہ کے ذریعے سے کیا ہے؟ لوگوں شادی کر لو، جب بیویاں تمہاری ہو جائیں گی آٹومیٹک تمہارا راستہ کھل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا کارنامہ کیا کہ اس دریا نے ایک بہت بڑی مچھلی کو باہر کر دیا، اور تقریباً 300 آدمی نے 18 راتوں تک اس مچھلی کو کھایا۔ پھر ابو عبیدہ ابن جراح نے حکم دیا کہ اس مچھلی کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرو۔ جب ان کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کیا گیا اور اس کے نیچے سے اونٹ کو چلایا گیا، اونٹ کو دوڑایا گیا، تو ان مچھلیوں کے پسلیوں کے نیچے سے جب اونٹ چلا، ان کے تلے سے اونٹ چلا، تو اونٹ نے اس کی پسلیوں کو چھویا تک بھی نہیں۔ آپ سوچئے کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں کھلانے کا مالک اللہ رب العالمین ہے، پلانے کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ سورہ طارق میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اے لوگوں اپنے وجود پر غور کرو۔ اللہ رب العالمین انسان کو 4 طریقے سے پیدا کرتا ہے، 4 طریقے سے اولاد بھی دیتا ہے۔ کسی کے پاس صرف بیٹا ہی ہے، دیکھیں گے آپ، کسی کو دے دیا۔ ہم نے سنا ہے ایک آدمی کا 18 بیٹا ہے، ایک بھی بیٹی نہیں ہے۔ یا پھر کسی کو اللہ رب العالمین صرف بیٹیاں ہی عطا کرتا ہے، ایک بھی بیٹا نہیں۔ یا پھر کسی کو دونوں دیتا ہے، بیٹا بیٹی دونوں ان کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کیا ہے۔ یا پھر کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، بلکہ اس کو عقیم بنا دیتا ہے، بلکہ اس کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ نہ ان کو بیٹا ملتا ہے نہ بیٹی ملتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں 4 طرح سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور 4 طرح سے اللہ رب العالمین انسان کو اولاد بھی دیتا ہے۔ کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے۔ اس لیے نہ تسلسل انسانی نسل جو قائم ہے وہ لڑکا اور لڑکی کی وجہ سے۔ کچھ لوگ کہتے صرف لڑکا ہی ہو، لیکن میرے بھائیوں اگر 4 لڑکیاں ہوں اور 2 لڑکے ہوں، اس سے میک اپ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف لڑکے ہی ہو اور لڑکی نہ ہو تو کیسے مینج کریں گے، کیسے مینجمنٹ ہوگا؟ شوہر اور بیوی آپس میں مذاق کر رہا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا راجا دشرتھ جی کا نام سنے ہوں گے آپ، رام چندر جی کے پتا ہیں یہ۔ ان کی 3 پتنیاں تھیں۔ بیوی سے کہنے لگے شوہر، وہ میری بیوی راجا دشرتھ جی کا نام سنے ہو؟ ہاں سنے ہیں۔ ان کی 3 پتنیاں تھیں، سنے ہو؟ ہاں سنے ہیں۔ بیوی میری تم ہی صرف ہو، کیا 2 اور کر لوں؟ تب بیوی بھی بڑی چالاک تھی، جو جانتا ہے وہی سمجھ پائے گا میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں سب بولنا چھوڑ دیے ہیں۔ تو بیوی نے شوہر سے کہا، اے میرے شوہر، اے میرے پتی، دروپدی کا نام سنے ہو؟ کہا ہاں سنا ہوں۔ ان کے کتنے شوہر تھے؟ کہا 5۔ کیا میں 4 اور کر لوں؟ کہا پگلی، میں تو ایسے بولا تو دل پہ لے لیا۔ تو میرے بھائیوں حقیقت میں وہ بولنا چاہتا تھا کہ میں 2 اور کر لوں، لیکن جب بتایا کہ ایک عورت دروپدی ہے جن کے 5 شوہر تھے، تو میرے بھائیوں کبھی کبھی ایسا بننا پڑتا ہے۔ عورت کو مذاق میں مت لیجیے، ہلکے میں مت لیجیے، ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہے، دلیل ہے۔
ایک مرتبہ آپ جانتے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ مرد کی ہائٹ اونچائی میں زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں. تو ایک مرد کہنے لگے ایک عورت سے کہ لڑکی آپس میں چھوٹی کیوں ہوتی ہے، لڑکیوں کی ہائٹ چھوٹی کیوں ہوتی ہے، اور لڑکے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تگڑا ہوتے ہیں، اونچے لمبے ترنگے، چھت کو چھو جائیں گے، اور یہ لڑکیاں زینے ہی پہ رہ جائیں گے، کیا بات ہے؟ تو اس لڑکی نے کیا جواب دیا؟ اس لڑکی نے کہا کہ اللہ نے لڑکیوں کو چھوٹا بنایا، اس کا ایک مقصد ہے. بولا کیا مقصد ہے؟ بولا مقصد یہ ہے کہ جب لڑکے عورت سے بات کرے، مرد جب عورت سے بات کرے تو سر جھکا کر بات کرے، اور جب عورتیں مرد سے بات کرے تو سر اٹھا کر بات کرے. یہ اللہ نے ہمارا مقام دیا ہے، ہمارا رتبہ دیا ہے. تو میرے بھائیو، یہ عورتیں بھی چالاک ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے.